آپ کے خیال سے مرد اور ایک عورت آپس میں دوست ہو سکتے ہیں؟ جی، اور اس کے نقصانات، یہ بھی پازیٹیو ریلیشن بھی آپ دیکھیں گے نا، تو اس سے کوئی بھی پازیٹیو ہمیں لگے گا، لیکن یہ شیطان، اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے جو اس چیز کو منع کیا کہ محرم ہو یا میں علیحدہ تنہا نہیں ہو سکتی، اس میں شیطان ہوتا ہے، ہم ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کسی بھی ایک لمحے کے اندر آ کر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ایک مرد اور عورت کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، نیت صاف بھی ہو تو غیر محرم سے بلا ضرورت کسی قسم کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں۔ کزن یا دیور بھائی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کوئی بھی غیر محرم آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، ہاں وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اور بنانا بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، بنانا بھی نہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ایک چیز ہم نے اور پڑھنی تھی اس کے اندر، تو وہ ہے جس کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری نیتوں پر بھی اثر آتا ہے، وہ چیز ہے گانا بجانا، ٹھیک ہے؟ تو گانا بجانے کی ممانعت بھی کی گئی ہے، کیونکہ گانے سے بھی بہت سی چیزیں انسان کے ذہن پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ کیسے بنا؟ جو الفاظ ہوتے ہیں نا آپ کے جذبات کو ابھارنے والے، کبھی کسی کا ایسا کوئی رہا ہو ایکسپیرینس، گانا گانے سے جو شاعری کے الفاظ ہوتے ہیں وہ انسان کے جذبات کو ابھارتے ہیں، تو انسان ان جذبات کی وجہ سے اس کام کو چھوڑا ہوتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو کبھی ہم نے دیکھا ہو کہ جو جذبات کو بڑھنے والے الفاظ ہوتے ہیں شاعری کی صورت میں ہو، کوئی ناول، رومانٹک ناول پڑھ لیں، تو ساری رات ذہن بہت ویسے ہی سوچتا ہے، خود کو اس جگہ پہ رکھ کے، اور پھر یا کوئی گیت ہو، سننے پڑھنے سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ حرام رستوں کی طرف رکتے قدموں کو حرکت دینے کے ایک سبابی الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، کوئی ایسا گانا سن لیا، آپ نے نیا نیا رشتہ ختم کیا، ریلیشن کو توڑا، وہاں پہ جب بے وفائی کا ذکر آ گیا، آپ کو سامنے والے نے بھیج دیا، آپ پر وہ چیز اتنی، وہ اس کا گانے کا انداز، اس کے پیچھے جو میوزک ہے، اتنا اس کا اثر ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا اور واپس چلے جاتے ہیں، اور آپ کو خود یاد آنے لگتی ہے وہ ماضی کے قصے، یادیں، محبت بڑی کہانیاں، وہ سب چیزیں دوبارہ آتی ہیں اور واپس آپ کا رشتہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو ہاں، یہ گانا تو میرے لیے لکھا گیا ہے، اس ڈرامے کی سٹوری تو سیم میری ہے، ناول میں تو یہ والے جذبات تو میرے بھی ہیں، تو انسان خود کو وہاں امیجن کر لیتا ہے۔ خاص طور پہ گانا جو ہے، میوزک جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو میوزک کو سننے کی بہت شوقین ہوتی ہیں، اور ان کو چھوڑ نہیں پاتی، ایون کہ کچھ لوگ آتے بھی ہیں نا، قرآن کی طرف بھی آ جاتے ہیں، لیکن شاید اخلاص کی یا کسی چیز کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان سے گانے نہیں چھوٹتے۔ تو گانے کے حوالے سے ہم آپ میں سے کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیسا ایکسپیرینس ہے، اور اس حوالے سے
جو ہے ہمیں تھوڑی بات پتہ ہونی چاہیے کہ ان فیوچر ہمیں ہر چیز میں ہم نے میوزک ایڈ کیا ہوا ہے. ہم کو اسٹیٹس لگا کے نا سب کے سامنے بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے. میوزک کوئی اچھی چیز بھی پیچھے میوزک اور غم بھرے الفاظ، تو یہ جو ہے نا انسان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں حرام رستوں کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میم آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ. جی میوزک کی بات ہو رہی ہے، اور ہم لوگ جو ہاسٹلس وغیرہ میں رہتے ہوتے ہیں نا، ان کے ارد گرد اگر ہم خود نہ بھی سنیں میوزک تو میوزک چلتا ہی رہتا ہے ارد گرد. اب بندہ ہر ایک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بند کر دو، وہ کہیں جی آپ کو کیا ایشو ہے، آپ یہ کریں وہ کریں. تو میوزک سے ہم مطلب میوزک کے بارے میں جتنی بھی خبریں وغیرہ ہوتی ہیں آج کل وہ ملتی رہتی ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے نا کہ جو آج کل کا میوزک ابھی چلا ہوا ہے، جیسے سب نے سنا ہوگا ایک گانا تھا نیا ابھی بنا ہے، مجھے پیار ہوا تھا ایک بار ہوا تھا. اب یہاں پہ میری فرینڈز ہیں نا کچھ، تو ان کو چاہے پیار ایک بار ہوا تھا یا نہیں بھی ہوا تھا، تو وہ اس بات سے بڑی امپریس ہوگی تھی کہ یہ جی جس نے لکھا ہے دیکھیں اس کو ایسے محبت ہوئی، اور وہ یعنی کہ بڑا نا اس کو پریز کر رہی تھی. اور پھر انہی گانے کے بولوں کو لے کے پھر وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جانا دس اینڈ دیٹ. تو سب سے پہلے تو میوزک کو چھوڑنے کے لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میوزک ہمارے ذہن کے ساتھ کیا کرتا ہے. اور میوزک کو چھوڑ دینا، کوئی چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر ایک چیز آپ کے دماغ سے جا رہی ہے تو اگر آپ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں تو وہ دماغ کا حصہ خالی ہو جائے گا. اب اس کو دوبارہ سے فل آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو دوسرا ہی ویسا میوزک چاہیے. میوزک سے آپ کبھی بھی جان نہیں چھڑا سکتے. لیکن اگر آپ کو میں اپنا پرسنل ایکسپیرئنس بتاؤں تو آپ میوزک سنیں، ضرور سنیں، حلال میوزک سنیں، ٹھیک ہے. اور سب سے جو زیادہ خوبصورت اور بہترین میوزک میں نے پایا ہے دنیا میں وہ ہے تلاوت. تلاوت بھی ایک میوزک ہے، اس میں بھی ردم ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے ذہن پہ ویسا ہی آپ کے دل پہ افیکٹ کرتی ہے جیسے دوسرا میوزک کرتا ہے. لیکن پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ میوزک جو ہے وہ ہمارے ذہن کے ساتھ کرتا کیا ہے. تو ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی میں، اس میں تھا کہ میوزک ہمارے برین کے ساتھ کیا کرتا ہے. جب ہم میوزک سنتے ہیں تو ہمارے برین کے کون کون سے جو پارٹس ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ بتائے گئے تھے کہ برین میں ایک ہوتی ہے فرنٹل لوب، یعنی کہ ڈفرینٹ اس کے برین کے پارٹس ہیں نا. تو ایک ہے فرنٹل لوب جو کہ یوز ہوتی ہے تھنکنگ کے لیے، ڈیسیجن میکنگ اینڈ پلاننگ. جب آپ میوزک سنتے ہیں نا فرنٹل لوب میں تو وہ کیا کرتی ہے، آپ کی تھنکنگ کو انہینس کرتی ہے، ڈیسیجن میکنگ میں آپ کے لیے نا وہ اچھی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اچھا یہ سارے فوائد لکھے ہوئے ہیں میوزک کے، تو ہمیں کیا وجہ چاہیے کہ ہم میوزک کو چھوڑ دیں. اتنے تو فائدے ہیں اس کے. دیکھیں تھنکنگ اس سے امپروو ہو رہی ہے، ڈیسیجن میکنگ. اس کے بعد ٹیمپورل لوب ہے، ٹیمپورل لوب، وہ کیا کرتی ہے، پروسیس واٹ وی ہیئر. وہ جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں اس کو پروسیس کرتی ہے. یعنی کہ اگر ہم میوزک سن رہے ہیں تو وہ اس کو پروسیس کرے گی. اس کے بعد آتا ہے بروکاز ایریا، وہ کیا کرتا ہے، انیبل اس ٹو پروڈیوس اسپیچ. جو ہم سن رہے ہیں وہ ہمیں بولنے کے قابل بناتا ہے. یعنی کہ ساتھ ساتھ ہم میوزک جب سن رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری زبان پہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ برین کا ورکنگ سسٹم ہے. اس کے بعد ایک ایریا ہمارا ورنکس ایریا، وہ کیا کرتا ہے، کمپریہینڈ ریٹن اینڈ اسپوکن لینگویج. جو ہم بول رہے ہیں، یعنی کہ پہلے تو میوزک ہم سن رہے ہیں نا، اس کے بعد ہم اس کو بول رہے ہیں، وہ جو بول رہے ہیں اس کو کمپریہینڈ کرتا ہے. اس کے بعد اسی طرح باقی بھی ڈفرینٹ ایریاز ہیں. یہ سارے جب میں دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی یہ سارا تو مطلب بڑے فائدہ مند چیز ہے. اسی طرح اوسیپیٹل لوب ہوتی ہے، پروسیس وٹ وی سی. اس طرح کے ویڈیو گانے ہوتے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اور بہت سارے تھے. جو مین ایک تھا نا جس سے مجھے اور کہ اچھا اس وجہ سے نہیں سننے چاہیے،
وہ کیا ہے، ایک تمہارا سسٹم ہوتا ہے مائک ڈالا، اندر ایک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، پروسیس اینڈ ٹریگر ایموشنس. وہ جو پارٹ ہوتا ہے نا جب ہم میوزک سنتے ہیں تو وہ لائٹ اپ ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، پروسیس اینڈ ٹریگر ایموشنس. اگر آپ نے پہلے مطلب گانے سنتے ہیں، آپ نے چھوڑ دیے ہیں، اور اس گانے کے ساتھ جو آپ کے ایموشنز جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے ساتھ بہت زیادہ بے وفائی ہو گئی ہے اور وہ آپ پھر بے وفائی والے گانے سنتے ہیں تو آپ کے وہ پہلے والے ایموشنز جو جاگ جاتے ہیں اور آپ دوبارہ سے اسی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کیا تھا، ایک پارٹ تھا ہپو کیمپس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈوپامین، اس پہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ لیکچر میں دے چکے ہیں، ہیپینس ورسز فن میں دیا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. ڈوپامین بیسیکلی ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو ٹیمپوریری ہیپینس دیتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے. اور یہ جو میوزک کے بارے میں ساری وہ جن سائنٹسٹ نے کی ہے نا اس پہ یہ ساری ریسرچ، وہ بتا رہے تھے کہ جب ڈوپامین ایکٹیویٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس طرح کا وہ مٹیریل بنتا ہے دماغ میں جیسے کیفین ہوتی ہے، جیسے کہ ڈرگز، جس طرح ہم ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں نا، اسی طرح میوزک میں بھی جب آپ میوزک سنتے ہیں تو وہ ڈوپامین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس میوزک پہ. یعنی کہ میوزک بھی ایک ڈرگ ہے جو ہم لے رہے ہیں. اور اب آپ کو پتا ہے کہ ڈرگ لینے سے کیا ہوتا ہے، ڈرگ لیتے ہیں تو انسان جو ہے وہ اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے، اور جو شراب وغیرہ پیتے ہیں جیسے، تو وہ اس کے بعد کتنے ہم سے وہ غلط کام سرزد ہو جاتے ہیں. تو میوزک بھی وہی چیز آپ کے اندر، ہم کہتے ہیں ہم ڈرگ ایڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں اور وہ ڈرگز لیتے ہیں دس اینڈ دیٹ، شراب نوشی حرام ہے دس اینڈ دیٹ. لیکن جو کام شراب نوشی سے ہو رہا ہے، جو لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں، جو کام وہ ڈرگز لے کے کر رہے ہیں، وہی میوزک ہمارے دماغوں میں وہی کام سر انجام دے رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم خود سب سے بڑے ایڈکٹ بن جاتے ہیں. اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کو چھوڑنا کیسے ہے. اس کو اب چھوڑا جا سکتا ہے اگر اس کو آپ ریپلیس کرتے ہیں کسی اور میوزک کے ساتھ. اور جو سب سے زیادہ پاورفل میوزک ہے نا وہ ہے تلاوت. آپ اگر بہت زیادہ سنتے ہیں گانے، ٹھیک ہے، اور میوزک کا آپ کو کریز ہے، کچھ لوگ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ صرف میوزک کے لیے سنتے ہیں، وہ لیرکس پہ تو دھیان ہی نہیں دیتے کہ لیرکس کیا ہیں. آج کل کے لیرکس تو ہیں بڑے فضول سے، تو وہ لیرکس پہ نہیں دھیان دیتے، وہ زیادہ میوزک پہ دھیان دیتے ہیں. اگر آپ نے میوزک سنا ہے تو آپ ایسا کریں، آہستہ آہستہ سننا چھوڑنا ہے نا، تو آپ ایسی نعتیں لے لیں جن کے پیچھے میوزک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میوزک کے لیے آپ نے کرنا ہے نا. تو خیر آپ میوزک سنیں لیکن کنٹینٹ تو بہتر ہو. اسی طرح آہستہ آہستہ چھوڑتے چھوڑتے پہلے آپ ویسے کئی ایسی نعتیں ہیں جو جن میں دوسرے انسٹرومنٹس وغیرہ بھی یوز ہوتے ہیں میوزک کے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پیچھے دف یوز ہوا ہوتا ہے، وہ چلو بیٹر ہے اس دوسرے میوزک انسٹرومنٹ سے، ٹھیک ہے، وہ آپ سننا شروع کر دیں. اور اتنے مزے کے ایک ہیں عاقب فرید سنگر، پہلے سنگر تھے اب وہ نعت خواں بن گیا. ان کی نعتیں ایک تو وہ شرک سے بھی پاک ہوتی ہیں، اور دوسرا جو ڈوپامین ہمیں اللہ کے لیے چاہیے، یعنی کہ جو ایڈکشن ہمیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ ہم جیسے دوسرے گانے میں تلاش کرتے ہیں وہ ہمیں ان کی نعتوں میں مل جاتی ہے. وہ اس طرح کے الفاظ یوز ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم وہ جب بھی میں سنتی ہوں تو اللہ سے بنا بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، گناہ یاد آتے ہیں، دوبارہ سے ہم رینیو کرتے ہیں اپنی معافی کو. تو اس طرح سے وہ سنیں. اور اس کے بعد مجھے چونکہ پہلے میں میوزک وغیرہ سنا کرتی تھی نا، تو مجھے بڑا یعنی کہ سیڈ سا ٹھہرا ہوا میوزک جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. تو میں نے سوچا کہ مطلب میں اس کو ریپلیس کس سے کروں. اب جو تلاوت ہیں مختلف قاریوں کی تلاوت سے ہوتا ہے، وہ پڑھی ہیں یوٹیوب پہ. تو مجھے اب کس کی تلاوت نے اٹریکٹ کیا، ظاہر سی بات ہے جو انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو وہی اٹریکٹ کرتا ہے. اب عبد الرحمن محسن کی تلاوت آپ نے سنی ہوگی، بہت زیادہ کام اور بہت زیادہ ان کی مزے کی ہے نا، دل میں اترنے والی آواز بھی ہے ان کی. تو میں نے وہ سننا شروع کر دیا، اور جب میں وہ سنتی ہوں نا، یقین کریں مجھے کبھی کبھی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے وہ ان کی تلاوت سن کے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ کنٹینیوسلی یہ سننا شروع کر دی نا، تو مجھ سے دنیا کا کوئی اور کام نہیں ہو سکے گا. وہ اتنی زیادہ انسان کو
اور یہ ساری پاور ہوتی ہے قرآن میں، وہ اتنا زیادہ آپ کو اپنے اندر وہ انوالو کر لیتا ہے کہ پھر مجھے تو لگتا ہے میں دنیا کا اور کوئی کام نہیں کر سکوں گی. میں پھر فوراً سے اس کو نا زیادہ نہیں سنتی، یعنی کہ سنتی ہوں لیکن اتنی نہیں سنتی، پھر میں اس کو بند کر دیتی ہوں. ایک تو ڈر بھی بہت زیادہ لگتا ہے نا کہ مطلب پھر بالکل ہی میں دنیا کو چھوڑ دوں گی. اس طرح اس ٹائم پہ ہو جاتا ہے انسان کا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس ٹائم پہ وہ ایسے ایموشنز آپ کے ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بس. اسی طرح میوزک میں بھی جب آپ وہ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بس دنیا ختم ہو گئی. یہاں پہ بھی ویسے یہ ڈرنا نہیں چاہیے، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، جتنا آپ کو قرآن انوالو کرتے ہیں اپنے ساتھ آپ ہوتے رہیں، ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے. تو بس میں چپ ہو جاتی ہوں. جی ماشاء اللہ. بہت سے ہمارے ماشاء اللہ سے اسٹوڈینٹس تھے جو میوزک موسیقی کے ایڈکٹ تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ریپلیس کیا نا تلاوت. تو آپ خود تلاوت کیا کریں. یہ بات سب بہترین ہے کہ جو ہم سنتے ہیں نا ہمارا وہ بولنے کو دل کرتا ہے، چاہے ہماری آواز کیسی بھی ہو، ہم پڑھتے ہیں بولتے ہیں. جو زیادہ گانے سنتے ہیں وہ چلتے پھرتے ان کے الفاظ ویسے ہی ہوتے ہیں. اور آپ خود سوچیں کہ اگر ہم تلاوت زیادہ سنیں گے تو ہماری زبان پہ تلاوت ہوگی نا، تو پھر ہم اگر یہی پڑھتے پڑھتے ہماری جان نکل جائے تو آپ خود سوچیں کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی. تو انسان کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے زبان پہ وہی آتا ہے. انسان اپنے ساتھ تو منافقت نہیں کر سکتا. اور مزہ بھی تلاوت کرنے کا تبھی آتا ہے جب تلاوت کے ایڈکٹ ہو، جب اس کو ایک خاص جگہ دے. ایک بندے کے ذہن میں گانوں اور تلاوت دونوں کی ایک وقت میں محبت ایک جیسی نہیں ہو سکتی. جو بہت گانے سنتے ہیں نا تو ان کے لیے یہ سفر بلیک اینڈ وائٹ ہے، اور جو تلاوت سنتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ دنیا کا سارا خزانہ ہی ان کے پاس ہے. تلاوت کرتے ہیں تو اب تو الحمدللہ آپ کو موقع بھی ملتا ہے تلاوت کرنے کا. تو زیادہ سے زیادہ اپنی تلاوت کو بہتر کریں. اس کا سب سے خوبصورت طریقہ یہی ہے جتنا ہو سکے سنیں. سننے سے انسان کی پرسنالٹی پر بہت اثر ہوتا ہے. وہ الفاظ ہیں، وہ کسی کی کمپنی ہے، وہ کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے ایک اور چیز یہاں پہ ڈسکس کرنی تھی موسیقی کے ساتھ ساتھ، کہ جو لٹریچر ہوتا ہے اخلاق خراب کرنے والا، اس میں تو ایک تو یہ بھی چیز آ جاتی ہے، ناولز آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پوسٹرز کے اوپر ایسی پکس ہوتی ہیں جو انسان کو بے حیائی کی طرف آمادہ کرتی ہیں. یہ نان مسلمس کے کچھ پروپیگنڈے بھی ہیں جو مسلمانوں کو، اب دیکھیں کہ پورن چیزیں دیکھنا، پورن ویڈیوز دیکھنا، اور ایسے گانے بھی ہیں، سانگس بھی ہیں جو انسان اتنے برہنہ ہے کہ وہ سنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ایک کام انسان کو. لیکن جو ایڈکٹ ہو جاتا ہے ان کو نہیں اس چیز کی ٹینشن ہوتی. اس قدر معاشرے کے اوپر لٹریچر کی بات اگر ہم کریں، اس کی لٹریچر ہمارے پڑھتے تو ہم لوگ کم ہیں، لیکن جو مواد ہمارے اپلوڈ ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ یہ چیز جو ہے استعمال ہوتی ہے. ایک ریسرچ کی گئی تھی کہ یہاں پہ تو یہاں لوگ فارغ رہتے ہیں نا، تو فارغ رہ کر بہت حد تک ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بھی ہم پرہیز کریں گے تو ہم بچ سکتے ہیں. اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہماری پرسنالٹی پہ. ہمارا دیکھنا، ہمارا پڑھنا، اور ہماری کمپنی بھی اچھی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر کمپنی آپ کی اچھی نہیں ہوگی، وہ دوست آپ کی کمپنی، آپ کی کزن یا کوئی روم میٹ اگر وہ حرام ریلیشن میں ملوث ہے، اور پھر وہ آپ کو حرام رشتے کے لطف کا بتاتے ہیں کہ بڑا مزہ آتا ہے، بڑی لذت محسوس کرواتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ اپنے الفاظ سے اگر ہم ان کو منع نہیں کر سکتے تو ان سے ایک گیپ رکھنا چاہیے، دوری اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ قریب ہے کہ اس چسکے کی عادت شیطان بھی آپ کو ڈال دے گا.
تو کافی یہ سب چور دروازے تھے کہ جو ہمیں غلط راہوں پہ لے کے جاتے ہیں، جو ہماری حیا کی چادر کو ختم کر دیتے ہیں، جو ہماری حیا کو بالکل ملیا میٹ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بیسک چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ان سے بہت حد تک پرہیز کرنا ہے۔ آپ کس طرح اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہیں، آپ کس طرح اپنی نگاہ کو استعمال کرتے ہیں، ہم کس طرح اپنے دل کا استعمال کرتے ہیں، ہم نے سب پر نگران بن کے بیٹھنا ہے۔ اپنی نگاہ کو کھلا نہیں چھوڑنا، کچھ بھی دیکھ لے، کچھ چیز آ رہی ہے نا، آپ استعمال کر رہے ہیں، اچانک کر رہے تھے، آپ آنکھیں بند کر کے فوراً سے کسی اور سائٹ پہ چلے جائیں۔ جہاد کرنا آنا چاہیے۔ دل میں کوئی چیز آ رہی ہے، ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ اپنے دل کو کسی اور کام پہ لگائیں، کوئی اور چیز، کوئی لیکچر، کوئی ویڈیو اچھی جو آپ کی موٹیویشن کا سبب بنے، تلاوت سننا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ بہت سی، اگر آپ دکھی ہیں تو آپ کو سیڈ کوئی چیز سننی بھی ہے، تو اب تو الحمدللہ اتنی پیاری نشید جو ہے آتی ہیں اور بہت خوبصورت اتنے ہی کام ہو رہے ہیں، تو آپ سن سکتے ہیں ان کو بھی۔ بہت ساری اچھی اچھی کلام اب آنا شروع ہو گئے ہیں، سانگس تو اب آپ ان کو دیکھنا کیا، ان کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہ کریں، اور میوزک سے کسی بہت حد تک پرہیز کریں۔ اس کے بعد اپنی زیب و زینت کی حفاظت کرنا اور غیر محرم سے گیپ رکھنا، بلا ضرورت ان سے بات نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور انشاءاللہ جو غلطیاں ہو گئی سو ہو گئی، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آئندہ کبھی ایسی غلطی ہم سے سرزد نہ ہو، آئندہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان سے کبھی اس طرح کی غلطی نہ ہو، ہمیں اتنا پاک بنا دے کہ ہمارے اندر سے جو پودے پروان چڑھ رہے ہیں، یہ چڑھنے ہیں، اللہ ان کا ہماری پاکیزگی کا اثر ان پر بھی ڈالنا، ان کی پرورش اچھی کرنا انشاءاللہ۔ یا ہم لوگوں کا ایم ہونا چاہیے، ہمارا مقصد ہو، ہماری نیت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نیت کو ضرور پورا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسی کوئی سوچ ذہن میں نہیں آنی کہ میری آئندہ آنے والی میری جو جنریشن ہے وہ سنگر بنے، وہ ایکٹر بنے، اور وہ آرٹسٹ ہو۔ کچھ بھی سوچ لیتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں سوچیں، بس یہ سوچیں اللہ تعالیٰ میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو ضرور پورا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔